شہادت کے بعد کیا ہوا؟ مکمل واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف ایک انسان نہیں گیا تھا، بلکہ عدل، شجاعت اور علم کا ایک روشن چراغ بجھ گیا تھا۔ کوفہ کی فضائیں سوگوار تھیں، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگوں کے دل غم سے بوجھل تھے۔ مسجد کوفہ، جہاں کل تک آذان کی آواز گونجتی تھی، آج وہاں آنسوؤں کی نمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول۔ جب شہادت کی خبر گھر پہنچی تو اہل بیت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے صرف اپنے والد کو نہیں کھویا، بلکہ اپنا سہارا، اپنی رہنمائی، اپنی طاقت کھو دی۔ گھر میں ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں، لیکن پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ یہ وہ گھرانہ تھا جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا۔ قصاص کا فیصلہ۔ شہادت کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ قاتل کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم گرفتار ہو چکا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں غصہ تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی ابن ابی طالب کی وصیت کو یاد رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں وفات پا جاؤں تو صرف ایک ہی وار کرنا، زیادتی ہرگز نہ کرنا۔ یہ انصاف کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ چنانچہ قصاص لیا گیا اور ابن ملجم کو اس کے جرم کی سزا دی گئی۔ جنازہ اور تدفین۔ آپ کا غسل آپ کے بیٹوں نے دیا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر قریبی افراد نے یہ فرض ادا کیا۔ جنازہ نہایت سادگی سے ادا کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کیا گیا تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو سکے۔ کوفہ کا غم۔ کوفہ کے لوگ غم میں ڈوب گئے تھے، ہر شخص افسردہ تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگ کہتے تھے، ہم نے ایک عظیم رہنما کھو دیا۔ یہ غم صرف ایک شہر تک محدود نہیں تھا، بلکہ پوری امت کا غم تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت۔ شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلافت سنبھالی اور ہمیشہ امن کو ترجیح دی تاکہ مزید خون ریزی نہ ہو۔ زندگی سے حاصل ہونے والے سبق۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ حق پر قائم رہنا، انصاف کرنا، صبر اختیار کرنا، علم حاصل کرنا، بہادری دکھانا۔ آخری منظر۔ سوچیں، وہ رات، وہ سجدہ، وہ مسجد، اور پھر ایک وار، اور تاریخ بدل گئی۔ دعا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اینڈنگ لائن، وائس اوور۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے، حق اور انصاف کا۔ شہادت کے اثرات اور امت پر اس کا اثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت صرف ایک فرد کی جدائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ امت میں بے چینی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی بڑھ گئی۔ ہر طرف سوالات تھے، ہر طرف اضطراب تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے، کیا ہم نے اپنے بہترین رہنما کی قدر نہیں کی؟ یہ احساس لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا تھا۔ فتنوں کا آغاز۔ آپ کی شہادت کے بعد امت میں فتنوں کا دروازہ مزید کھل گیا۔ وہ لوگ جو پہلے ہی اختلافات کا شکار تھے، اب مزید تقسیم ہونے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب امت کو اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن حالات اس کے برعکس جا رہے تھے۔ حضرت امام حسن کا عظیم فیصلہ۔ حضرت امام حسن نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے امن کو ترجیح دی اور جنگ سے بچنے کی کوشش کی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس میں امت کی بھلائی تھی۔ صلح کا پیغام۔ حضرت امام حسن نے یہ ثابت کیا کہ اصل کامیابی صرف جنگ جیتنے میں نہیں، بلکہ دل جیتنے میں ہے۔
उन्होंने उम्मत को ये पैगाम दिया, इत्तेहाद, अमन और भाईचारा सबसे अहम है। बर्रिकात, लोगों का एहसास नदामत। वक्त गुजरने के साथ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वो समझ गए कि उन्होंने एक अजीम शख्सियत की कदर नहीं की। लोग कहते थे, हमने एक ऐसा रहनुमा खो दिया जिस जैसा कोई नहीं था। हजरत अली इब्ने अबी तालिब की याद, हजरत अली इब्ने अबी तालिब की याद लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। आपकी बहादुरी, आपका इंसाफ, आपका इल्म, ये सब चीजें हमेशा याद रखी गईं। जिंदगी का सबक, आपकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, हक के लिए डट जाना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना, हर हाल में सब्र करना, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना। एक सोचने वाला लम्हा, जरा सोचें, अगर हम उस वक्त होते तो क्या हम हक का साथ देते या खामोश रहते? ये सवाल आज भी हमारे लिए है। दुआ, अल्लाह ताला हमें हजरत अली इब्ने अबी तालिब की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हक पर कायम रहने वाला बनाए। आमीन आमीन। एंडिंग लाइन वॉइस ओवर। तारीख की ये वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि हक हमेशा जिंदा रहता है।